اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو ہم نے آپ لوگوں کو پڑھایا ہے یہ اسماء مبنیہ کی قسمیں ہیں۔ اسماء مبنیہ کی قسمیں آپ لوگوں کو معلوم ہو گئی۔ اسماء مبنیہ کی جو 8 قسمیں ہیں وہ معلوم ہو گئی، ان کے نام پتہ ہو گئے، اور اس کے بعد اس کی پوری تفصیل معلوم ہو گئی کہ جو نام آئیں گے، جیسے ضمیریں ہیں، اس میں ضمیر ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہے، مرکب ہے، کنایہ ہے نا، بعض الظروف ہیں، تو یہ سب اس سے کیا مراد ہے، اور اصوات ہے نا، تو کیا اس سے مراد ہے، اس میں کون کون چیزیں آئیں گی، اس کی پوری تفصیل میں نے آپ لوگوں کو پڑھا دیا ہے۔ اب تھوڑی سی بات تتمے کے طور پر اور باقی بچی ہے، اس کو پڑھانے کے بعد اب اس کی مشق کرائیں گے، ہم کچھ اسما دیں گے اور اس میں سے آپ کو چھانٹنا رہے گا کہ یہ معرب ہے کہ مبنی، اور یہ معرب اور مبنی کیسے چھانٹیں گے۔ ان اسما کو ایک طرف لکھ لیں گے، لکھنے کے بعد ملان کریں گے کہ ان 8 میں سے فٹ بیٹھ رہا ہے کہ نہیں۔ اگر ان 8 میں سے فٹ بیٹھ رہا ہوگا، فٹ نکلتا ہوگا ان 8 میں سے، تو آپ مبنی مانیں گے، اور ان 8 میں سے اگر فٹ نہیں بیٹھے گا تو آپ اس کو معرب مانیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے حافظ جی لوگ، اسی طرح سے اس کو کیا جائے گا۔ یہ آخر میں کچھ چیزیں پڑھ لیجئے، پھر میں اس کو پڑھاتا ہوں۔ لکھا وَعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا أُضِيفَ الظُّرُوفُ إِلَى الْجُمْلَةِ، جان لو کہ جب ظروف کی، کون ظروف؟ ظروف مبنیہ نہیں، کیونکہ ظروف مبنیہ کی بات تو ہو گئی، وہ ظروف جو ظروف معربہ میں سے شمار ہوتے ہیں مبنی نہیں ہیں۔ یعنی ظروف معربہ کی جب اضافت کر دی جائے گی جملے کی طرف، او الی از یا از کی طرف، جیسے یوم ہے، لیل ہے نا، یہ بھی تو ظرف ہیں، اور بہت سارے ظروف ہیں جو مبنی نہیں ہیں۔ بھائی جو بعض ظروف مبنیہ کے علاوہ جو ظروف ہیں وہ معرب ہیں، تو یہ جو ظروف معربہ ہیں ان کی بھی اضافت اگر جملے کی طرف کر دی جائے، او الی اذ یا اس کی طرف کر دی جائے، یعنی ان کا مضاف الیہ کوئی جملہ ہو یا از ہو، جاز بناؤہا علی الفتح، تو اس کا فتح پر مبنی پڑھنا جائز ہے۔ کس کا؟ یعنی وہ بھی مبنی میں سے اس کو لا سکتے ہیں اور فتحہ پر مبنی اس کو پڑھیں گے۔ ایسے ظروف جو معرب ہیں لیکن ان کا مضاف الیہ یا جملہ ہے یا تو از ہے، ظروف مبنیہ نہیں، ظروف مبنیہ کی اضافت ہونا کوئی شرط نہیں ہے، اس میں اس طرح کی کوئی شرط نہیں لگائی گئی ہے، بلکہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ ایسے ظروف جو معرب ہیں ان ظروف معربہ کو اگر جملے کی طرف اضافت کر دی جائے یا اس کی طرف اضافت کی جائے تو ان کو فتحہ پر مبنی پڑھنا جائز ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ اب یہ دیکھو ھذا یہ مبتدا ہے اور یوم مضاف ہے، ینفع الصادقین صدقہم یہ فعل ہے، صادقین مفعول بہ ہے اور صدقہم یہ فاعل ہے۔ فاعل مفعول بہ آپس میں ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اگر التباس کا خطرہ نہ ہو، یہ چیز آپ لوگ پہلے سے جان چکے ہوں گے ثانیہ میں۔ یعنی ینفع الصادقین صدقہم، یہ پورا جملہ مضاف الیہ ہو رہا ہے یوم کا، یوم مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، لہذا جہاں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم پڑھا جاتا ہے وہیں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم بھی پڑھنا جائز ہے، جائز، واجب نہیں کہا جا رہا ہے۔ ھذا یوم، تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ تو خبر ہے تو کیسے یوم، تو آپ اس کا جواب دیں گے جو ظروف مبنی نہیں ہیں،
یعنی جو ظروف معرب ہیں اگر ان کا مضاف الیہ جملہ ہو جائے یا ان کا مضاف الیہ ان کا مضاف الیہ لفظ اذ ہو جائے تو ان کو فتحہ پر مبنی پڑھنا جائز ہے۔ یہ بات سمجھ چکے ہوں گے۔ اور مثال ہے جیسے یومئذ، یومئذ تنوین ہے، یہ تنوین عوض ہے۔ اذ کانا کذا، کانا کذا کو ہٹا کر کے تنوین دے دی گئی ہے۔ تنوین کئی قسم کی ہوتی ہے، ایک تنوین عوض ہوتی ہے۔ بس ابھی اس پہ یہ جان لیجئے کہ یوما کا مضاف الیہ اذ ہے، یومئذ۔ حینئذ جو لکھا جاتا ہے وہ حینا کا مضاف الیہ اذ ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو ظروف مبنی نہیں ہیں اگر ان کی اضافت جملے کی طرف ہو جائے یا اذ کی طرف، یعنی ان کا مضاف الیہ جملہ ہو جائے یا اذ ہو جائے تو ان کا فتحہ پر مبنی پڑھنا جائز ہے۔ یہی بات بتانا چاہتے ہیں، اس کو آپ یاد کر لیجیے۔ وَكَذَلِكَ مِثْلُ وغیر، ایسے ہی لفظ مثل اور غیر ہے ما، ان اور انا کے ساتھ، یعنی مثل کے بعد اگر لفظ ما آ جائے یا ان آ جائے یا انا آ جائے، یا غیر کے بعد ما آ جائے یا ان آ جائے یا انا آ جائے تو اس کو بھی فتحہ پر مبنی پڑھتے ہیں۔ جیسے آپ بولتے ضربتہ مثل ما ضرب زید، غیر ان ضرب زید، غیر ما، غیر ان، غیر انا، مثل ما، مثل ان، مثل انا، ایسا پڑھیں گے۔ تو یہ لفظ بتا رہے ہیں، اس کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ اس میں کون سی بات ہے۔ مثل اور غیر کے بعد، یعنی مثل اور غیر یہ دونوں لفظ ما کے ساتھ آئیں یا ان کے ساتھ آئیں یا انا کے ساتھ آئیں، ان کے بعد ان میں سے تینوں میں سے کوئی ایک ہو تو یہ بھی فتحہ پر مبنی پڑھے جاتے ہیں۔ یہ بات آپ نے جان لیا۔ وَمِنْهَا ام سے، اور اسی میں سے ام سے ہے، کس میں سے؟ ظروف مبنیہ میں سے، ہے نا؟ ظروف مبنیہ میں سے ام سے ہے، بالکسر عند اہل الحجاز، ام سے ہی رہتا ہے، اس کو امس و امسا نہیں پڑھتے ہیں۔ تو منہا منہا کر کے اس سبق میں جو الفاظ دیے ہوئے ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں، ہیڈنگ قائم کیے ہیں الظروف المبنیہ، ظروف مبنیہ، پھر منہا اسی میں سے، پھر منہا اسی میں سے۔ تو منہا منہا جو کر کے اس کے بعد جو الفاظ لکھے ہیں آپ جان لیجئے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ظروف مبنیہ میں سے یہ بھی ہے، ظروف مبنیہ میں سے یہ بھی ہے، ظروف مبنیہ میں سے یہ بھی ہے، سب کئی باتیں بتانا چاہتے ہیں۔ تو اب مبنیات کی پوری بحث ختم ہو گئی۔ کل کے لیے میں کام دیتا ہوں، مبنیات کی پوری بحث کے نام اور پوری بحثیں، جتنی بحثیں دیکھ کر کے آؤ گے جو نام ہے اس سے کیا مراد ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے، تبھی مشق کر پاؤ گے۔ اور کل میں مشق بولوں گا انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو چھانٹ کر کے لے کے آنا ہوگا کہ کون معرب ہے اور کون مبنی ہے۔ اس کے بعد خاتمہ ہے، والخاتمۃ فی سائر احکام الاسم ولواحقہ، والخاتمۃ فی سائر احکام الاسم ولواحقہ غیر الاعراب والبناء، اور خاتمہ اسم کے تمام احکام کے بارے میں ہے اور اس کے لواحق کے بارے میں ہے، لیکن معرب مبنی کی بحث نہیں ہے، کیونکہ معرب اور مبنی کی بحث خاتمہ سے پہلے بیت چکی ہے۔ یعنی اسم کے بارے میں جو معرب اور مبنی کی بحث ہوتی ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی بحث اسم کے بارے میں ہو سکتی ہے وہ سب بحث ہوگی خاتمہ میں، ہے نا؟ تو یہ جان لو آدھی کتاب سے زیادہ تو خاتمہ ہی ہے، اور اس کا خاتمہ بڑا مفید ہے، بہت مفید باتیں اس میں کی گئی ہیں، بہت اچھی باتیں اس میں کی گئی ہیں۔ کل کا ہوم ورک یاد ہو گیا؟ کل کا کام جان لیے کیا کرنا ہے۔ ظروف مبنیہ ہے، ظروف مبنیہ ہے جو، یہ ظروف مبنیہ پورا شروع سے اخیر تک تو یاد ہی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنے میں نے مبنی کی
بحث میں جو اقسام پڑھائی ہیں سب جان لوگے، نام جان لوگے اور اس کی تفصیل جان لوگے۔ اب میں معرب اور مبنی کی مشق کراؤں گا، اس سے کوئی اسم ایسا نہیں چھوٹے گا کہ جس کے بارے میں آپ جان نہ سکے کہ یہ اسم معرب ہے کہ مبنی ہے۔ ایک دو بار اس کو دوہرا لو، ٹھیک ہے؟ جب مشق کرا دوں گا میں تو کل میں اس کو پوچھوں گا بھی آپ لوگوں سے کہ اس کے نام بتاؤ، اس کے بارے میں صاحب کتاب نے کیا لکھا ہے، وہ آپ کو مطلب یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد میں وہی بولوں گا مشق، اور آپ کو فوراً بتانا رہے گا کہ اس میں سے یہ اسم معرب ہے کہ مبنی ہے، اور اگر مبنی ہے تو کس میں بیٹھ رہا ہے، مبنی کے کس نام میں فٹ آ رہا ہے اور کیوں اس نام میں فٹ آ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو بتانی پڑیں گی، ٹھیک ہے؟ ہاں تو کل یہ چیزیں آپ لوگ یاد کر کے آؤ گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔